دیکھیں، وظائف کے معاملے میں دو چیزیں بہت ہی خطرناک ہو جاتی ہے جب لوگ اس کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک، کسی بھی وظیفے کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی طرف منسوب کرنا، اور پھر اس کی کوئی بھی ایسی ایتھینٹک ان کے پاس سورسز نہیں ہوتے ہیں، کوئی ان کے پاس ذرائع نہیں ہوتے ہیں جس سے وہ ثابت کر سکے کہ یہ بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ یا پھر وہ بعض لوگوں کی طرح جو مشہور قسم کے عامل ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ روایات میں سے وہ من گڑت قسم کی بھی نکال کے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ کتاب میں جب تحقیق کی جاتی ہے تو وہ چیزیں ساری من گڑت ہوتی ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کی طرف کسی چیز کو منسوب کرنا بہت بڑا ایک عمل ہے یہ، یعنی بعض روایت میں تو اس کو کفر تک قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف اسی چیز کو منسوب کرنا۔ وَتَقَوَّلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مَا لَمْ يَقُلْ۔ اور دوسری چیز، اپنی طرف سے ایسے فضائل بیان کرنا کہ جن فضائل کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ جیسے وہ ایک حدیث درود شریف ہے جسے جنید جمشید نے بیان کیا، پھر بہت زیادہ وائرل ہوا کہ زور کے بعد یہ پڑھ لو تو آخرت میں حساب نہیں ہوگا۔ اب آخرت میں حساب نہیں ہوگا، اس کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ تو اللہ کے رسول بتائیں گے نا۔ آپ کہتے ہیں جی رزق میں اضافہ ہوگا، یہ آپ کا تجربہ ہے، اولاد ہوگی، آپ کا تجربہ ہے، اس سے آپ کو ذہنی سکون ہوگا، یہ آپ کا تجربہ ہے، اس سے نرینہ اولاد ہوگی، ہو سکتا ہے تجربہ، جھگڑے ختم ہوں گے، یا اس سے آپ کا تجربہ ہے۔ لیکن قبر میں یہ ہوگا، موت کے وقت یہ ہوگا، حشر کے وقت یہ ہوگا، مرنے سے پہلے آپ کو جو ہے جنت میں آپ کی جگہ دکھائی جائے گی، حشر میں اللہ کے نبی آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں ڈالیں گے، آپ کو حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا، آپ کے قبر میں اتنے فرشتے اتریں گے، یہ سب غیب کی بات ہے۔ تو وظائف میں اگر ان دو چیزوں سے بچا جائے تو اگر الفاظ وظائف درست ہیں اور کسی بزرگ نے اس کو تجربے کے طور پہ بیان کیا ہے اور وہ تجربہ ایسا ہے جو انسانی تجربے سے حاصل ہو سکتا ہے، تو ایسے وظائف کے پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔